السلام علیکم۔ میری شادی کرواؤ آج کی دلچسپ کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے۔ بھلا کیا فائدہ ایسے خواب دیکھنے کا جن کے پورے ہونے کی کوئی امید ہی نظر نہ آئے؟ جی ہاں، یہ جملہ کسی دکھ بھری کہانی کا نہیں بلکہ میری حسرت ناک زندگی کا ایک بہت ہی دکھی موڑ ہے، جہاں کھڑا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ زندگی کی گاڑی تو آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ نے ایسی کئی کہانیاں سن رکھی ہوں گی جن میں کسی پری چہرہ نے کسی حسین محبت کرنے والے ہم سفر کے خواب نوجوانی سے ہی اپنی آنکھوں میں سجائے ہوں گے، اور جو کہ ایک تند خوب بد زبان شوہر ملنے سے ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں گے۔ جی ہاں، اور یہ المیہ صرف لڑکیوں کا ہی نہیں، آج کے زمانے میں مجھ جیسے لڑکوں کا بھی یہی دکھ ہے کہ یا تو شادی ہوتی نہیں، اور اگر بالآخر ہو ہی جائے تو حقیقت خوابوں کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں فرقان وحید 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ میری کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں برسر روزگار ہو کر اس عمر کو پہنچ گیا جس وقت ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے اور بہنوں کو ایک چاند اور پتہ نہیں کیسی کیسی بھابھی لانے کا ارمان ہوتا ہے۔ میری شادی میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ 3 بڑی اور 2 چھوٹی بہنیں سب بیاہی گئی تھیں۔ میں سمجھا کرتا تھا کہ جب لڑکا ہاں کر دے تو اس کے اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے اور دلہن گھر آ جاتی ہے، لیکن میرے خیالات اور توقعات سے معاملہ بالکل الٹ ہوا۔ اس بے ضرر سے معاملے نے تو میری زندگی کے حالات ہی بدل کر رکھ دیے، اور ہر اتوار والے دن 5 کی 5 بہنیں میکے میں ڈیرا جما لیتی، متوقع بھابھی ڈسکس ہونے لگتی۔ لڑکی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے 14ویں کا چاند، بڑی بہن اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر بولتی، اور میں سچ مچ میں 14ویں کے چاند جیسی لڑکی کے تصور میں کھو جاتا۔ بھابھی ایسی ہو جیسے تر و تازہ کھلا ہوا پھول، یہ دوسرے نمبر کی بہن کی رائے ہوتی تھی۔ میں پھول کے سپنے جاگتی آنکھوں سے دیکھنے لگتا، کوئی نزاکت اور لطافت کا پیکر، شبنم میں نہائی پنکھڑیوں کی طرح تر و تازہ، میری زندگی میں رنگ ہی رنگ، خوشبو ہی خوشبو بکھر جاتی۔ لڑکی ہو تو بے مثال لاجواب، جیسی خاندان میں کوئی بیاہ کر نہ لایا ہو۔ تیسرے نمبر کی بہن کی بات سن کر میں خوابوں کی ایک نئی وادی میں نکل پڑتا۔ بھائی رابعہ آنٹی کی بہو دیکھی ہے؟ حور ہے حور، میں تو ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ میری سب سے چھوٹی بہن اپنا فیصلہ صادر کرتی، میں جنت میں پہنچ جاتا جہاں نور کے حالے میں لپٹا ایک پیکر میری پذیرائی کے لیے موجود ہوتا۔ غرض 5 بہنیں اپنے لیے بھابھی کا ایسا خاکہ بناتی کہ میں دن رات اس خاکے کے خوابوں میں ہی گم رہتا۔ امی ابو باقاعدہ اس مہم میں شریک نہیں تھے، انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ لڑکی اچھی ہونی چاہیے۔ اب اس اچھی سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بہنوں کا اپنے اپنے معیار کے مطابق لڑکی ڈھونڈنے کا کام کرسٹوفر کولمبس، واسکو ڈے گاما یا پہلے وقت کے جہاز رانوں کی مہمات کو بھی مات دے دے گا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر نہ تو میرے دل کی کلی چٹکنے کی نوبت آئی اور نہ ہی میرے چہرے کے پھول کھلنے کا مبارک وقت آیا۔ کیا میرے خواب بڑھاپے میں پورے ہوں گے؟ اس خیال سے تو میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ دن کا سکون تو پہلے سے ہی سخت نوکری اور منحوس بوس نے غارت کر رکھا تھا۔ جی ہاں، جس طرح ایک نو بیاہتا لڑکی کو ساس، بہو، نند، بھاوج، شوہر سب کی سیاست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نوکری پیشہ مرد کو ایک منحوس تندخو قسم کے بوس اور ٹانگیں کھینچنے والے بہت سے کور ورکرز کا سامنا رہتا ہے۔ مگر مرد کبھی بھی ظالم، سخت گیر، باروب اور بے حس بوس کے بارے میں اظہار خیال نہیں کرتا، اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے ایک خونخوار شخص کی ماتحتی میں گزارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ باس کسی ساس سے ہرگز بھی کم نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے میرے خوابوں کے رنگ اور سر کے سامنے والے حصے سے بال اڑنے لگے، میرے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ گزرتے وقت میں میری بہنوں کو تو جانے مجھ پہ رحم آیا یا نہیں، اللہ نے میری سن لی، اور اللہ اللہ کر کے بالآخر 5 سال کی انتھک محنت کے بعد میری سب بہنوں کو ذو فشاں پسند آ گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق
2 ماہ میں ہی میرے چہرے کے پھول بالآخر کھل گئے۔ شادی کی پہلی رات دل میں ارمانوں کا طوفان چھپائے۔ جب میں نے اپنی شریک حیات کا گھونگھٹ اٹھایا، منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی، تو زوفشاں عجیب انداز سے پہلے تو کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی تو مانو قیامت ہی ڈھا دی۔ دیکھو مسٹر، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی کی امانت ہوں۔ گھر والوں نے بھلے زبردستی تم سے بیاہ دیا، مگر تم میرے دل میں نہیں ہو، میرے دل میں وہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بستر سے ایک تکیہ اٹھایا اور کمرے میں موجود ایک صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی عزت اور اپنے اس کے لیے سجائے خوابوں کے حوالے دیے، اسے منانا چاہا، جس پر مزید بھڑک اٹھی کہ آئینے میں جا کر اپنی شکل دیکھو، 4 بچوں کے باپ لگتے ہو، تمہاری عزت کی خاطر میں اپنی محبت کیوں قربان کروں؟ بس پھر کیا تھا، 15 دن اس نے اسی صوفے پہ گزارے، گھر والوں کے سامنے خوب اچھی بیوی بننے کی ایکٹنگ کرتی رہتی، کمرے میں آتے ہی مجھے میری اوقات یاد دلا کر ایک طرف بٹھا دیتی، اور میں جو سالوں سے کسی پری چہرہ کے خواب سجائے بیٹھا تھا، آج پری چہرہ میرے پہلو میں تھی، مگر مجھ سے کوسوں دور۔ ہر دن اس امید پہ گزارنے لگا کہ کسی نہ کسی دن اسے مجھ سے محبت ہی نہیں، عشق ہو جائے گا، مگر زوفشاں بھی اپنے ارادوں میں پکی تھی۔ ایک شام کچھ دن کے لیے اپنے میکے گزارنے کا کہہ کر گئی، میں بھی خوشی خوشی اسے چھوڑ آیا۔ تیسرے ہی دن مجھے اس کی طرف سے خلا کا نوٹس مل گیا۔ گھر والوں پر قیامت اب ٹوٹی۔ امی کو میں نے دبے لفظوں میں سب بتا دیا، جو کہ یقیناً سب بہنوں تک بھی پہنچ گیا ہوگا۔ ابھی گھر میں شادی کی مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی اور اس بے وفا عورت نے عدالت کے ذریعے خلا بھی لے لی۔ کوئی قیامت ہی ٹوٹی تھی مجھ پر۔ کسی زمانے میں طلاق عورت کے لیے جیتے جی عزت کا جنازہ سمجھی جاتی تھی، مگر آج زمانہ بدل گیا ہے، حساب بالکل الٹ گیا ہے۔ آج کی عورت طلاق کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہے، حتیٰ کہ بے وجہ طلاق لینے پر اسے اپنے خاندان کی عزت ذلت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں، عورت کی نسبت مرد اپنے خاندان اور دوستوں میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی مردانگی پر بھی سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہی حال میرا ہوا، اور اس کے باعث مجھے ایسا ڈپریشن ہوا کہ نوکری بھی جاتی رہی۔ میری حالت دیکھ کر امی اور بہنیں الگ دکھی رہتی، مگر میں کیا کرتا؟ جدھر جاتا ہر آنکھ پہ ایک ہی سوال اور تمسخر ہوتا کہ بھائی فرقان میاں کیا معاملہ ہوا؟ کوئی تو وجہ بنی ہوگی، تو کوئی دکھ کا اظہار کر کے میرے زخموں پہ نمک چھڑکتا۔ فرقان میاں بہت افسوس ہوا، 15 دن میں ہی دلہن چھوڑ گئی۔ کوئی باتوں باتوں میں اصل وجہ جاننے کا خواہش مند ہوتا۔ ارے بیٹا، اصل وجہ تو بتاؤ، بیچ میں کوئی بات تو ہوئی ہوگی، ورنہ بھلا کوئی لڑکی کیسے 15 دن میں ہی شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے؟ اور پھر اس غم کو سہتے سہتے وقت گزرنے لگا۔ وقت ہی سب سے بڑی دوا اور مرہم ثابت ہوا۔ سال گزر گیا، پھر سے 5 بہنیں جو کہ ہر اتوار کو ہمارے گھر جمع ہوتی تھی، میرے لیے حسین و جمیل پری چہرہ لڑکی کی تلاش کا ارادہ کر کے تلاش میں نکل بھی کھڑی ہوئی، مگر میرا دل پری چہروں کی طرف سے مکمل طور پہ اوب چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے میں اپنا غم بھلانے اور خود کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے میں ہر چھٹی کا دن اپنے بہترین دوستوں سلیم اور فاروق کے ساتھ گزارنے لگا۔ سلیم ایک بہت اچھا صحافی تھا، تو فاروق ایک کمپنی میں سیلز مین کی نوکری کر رہا تھا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، دوستوں کو ہی الف سے یہ تک اپنی ساری کہانی سنانے کا ارادہ کیا، مگر میرے دونوں بے فکر دوست ہر وقت ملکی سیاست اور ملکی حالات کو لے کر ہی بحث میں پڑے رہتے۔ جب اتنے ماہ میں بھی مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہ ملا، تو ایک شام میں چیخ پڑا، کچھ میری بھی سن لو، میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا دہائی ہے، کیوں تم لوگ کے پاس آ کر یوں بیٹھا رہتا ہوں؟ مگر وہ پھر سے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ یارو میری فریاد تو سن لو، میں اب کے زور سے چیخا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں نے خاموشی سے میری پوری داستان غم سنی۔ سچ ہے، دنیا زور والے کی ہی ہے۔ میری دکھ بھری کہانی سن کر سلیم بیچارے کا تو دل فوراً گداز ہو گیا، بڑے افسوس سے آہ بھر کے بولا، ہائے اب کیا ہوگا؟ حالانکہ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا میں امن نہیں رہا، انسانیت نہیں رہی، اور تمہیں صرف ایک حور پری جیسی لڑکی نہ ملنے کا دکھ ہے۔ فاروق نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر مجھے کہا، دنیا کے امن کو میں نے اغوا نہیں کیا، نہ انسانیت کا سکون میں نے چھینا ہے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔
آخر میرے ہی ساتھ یہ المیہ کیوں ہوا؟ میرا غصہ اب کسی طور کم ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ اخبار میں اشتہار دے دو، میرج بیورو سے رابطہ کر لو، کیا پتا دوسری دفعہ کوئی ڈھنگ کی لڑکی مل جائے۔ سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہیں میری بہنیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کنویں میں بانس ڈلوانا، یہ کہاوت بھی پوری ہو گئی ہے میرے معاملے میں، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کوئی لڑکی اب تک ایسی نہیں ملی جس پر میری بہنیں متفق ہوں۔ اللہ اللہ کر کے جس میں متفق ہوئی تھی وہ 4 دن میں ہی ہمیں تارے دکھا کر غائب ہو گئی۔ سارے فساد کی جڑ نہ یہ لڑکیاں ہیں جو خود کو تمہاری بہنیں کہتی ہیں۔ بالآخر سلیم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، شرم کر یار، میری بہنوں کے بارے میں ایسی بات مت کر۔ یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ شادی کرنی ہے نا، کسی بھی لڑکی سے کر لو۔ فاروق ابھی تک مطمئن بیٹھا تھا۔ کسی بھی لڑکی سے؟ کس سے؟ میں نے اس سے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ کسی بھی، حمیدہ، رشیدہ، فریدہ، جمیلہ، منیبہ، کسی سے بھی کر لو۔ اب بھلا تمہاری بہنوں کی پسند کی ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی جس کے حسن کی شان میں پڑھے گے شاعروں کے بڑے بڑے قصیدے بھی بیکار لگیں گے؟ اس نے مجھے دل کرفتگی کے عالم میں کہا اور میری سرد آہ سے کمرہ مزید ٹھنڈا ہوتا گیا۔ یار تم لوگوں کے جاننے والوں میں اور جان پہچان کے لوگوں میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ملے گی؟ میں بڑی آس سے دونوں سے مخاطب ہوا۔ نہیں یار، سلیم نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ اپنے جاننے والوں اور ان کی جان پہچان کے لوگوں میں ہر لڑکی کو میں بہت غور سے دیکھ چکا ہوں۔ تیری معصوم بہنوں کو کوئی پسند نہیں آئے گی۔ لعنت ہے ایسے دوستوں پر بھی اور دوستی پر بھی۔ میں بھڑک اٹھا۔ جو ذرا سا کام تمہاری 5 عدد بہنیں پورے 5 سال میں پورا پاکستان گھوم کر نہیں کر سکی، کیا ہم 3 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں؟ فاروق چیخ کر بولا۔ اچھا تو پریشان مت ہو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ سلیم کو مجھ پہ ترس آ گیا۔ میرے مرنے سے پہلے کر لینا۔ میں نے ایک بار پھر سرد آہ بھری۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر واپس چلا آیا۔ پتہ نہیں دونوں دوستوں کی نصیحتوں کا اثر تھا یا پھر بڑھتی ہوئی مایوسی کا اثر کہ اب مجھے اپنی بہنوں کی باتوں سے کوفت آنے لگی۔ چاند جیسی لڑکی کو میں نے کیا کرنا ہے اور پریوں جیسی سے میرا کیا تعلق؟ حوریں تو مرنے کے بعد ہی ملیں گی۔ مجھے زندگی میں تو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو بے شک شہزادی نہ ہو، حور پری نہ ہو، مگر اس میں بے وفائی نہ ہو۔ وہ میری وفادار بن کے رہے۔ مجھے کسی بے مثال، لاجواب، بے نظیر کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک وفا کے پیکر کی ضرورت ہے جس میں میرے لیے محبت ہو، میرے لیے چاہت ہو، جو میری زندگی کو سنوار دے۔ نہ کہ ایسی حور پری جو مجھے میرے گنجے ہو جانے پر، عمر میں تھوڑا زیادہ ہونے پر تانے دے دے کر احساس کمتری کا مارا انسان بنا دے۔ اور جب میں نے اپنے ان تمام خیالات کا اظہار اپنی بہنوں کے سامنے کیا تو سب کی سب یک زبان ہو کر چیخ پڑی، آپ بھی حد کرتے ہیں بھائی جان، فکر مت کریں، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں آپ۔ اچھی سے اچھی لڑکیاں بھی آپ کے خواب دیکھتی ہیں بھائی، لیکن ہم تو آپ کے لیے ہیرا ڈھونڈ کے لائیں گے۔ بے وجہ آپ نے زوفی شاہ کی باتوں کو اپنے دل سے لگا لیا ہے۔ ارے کہاں عمر میں اتنے زیادہ دکھتے ہیں آپ۔ وہ اپنے انداز میں مجھے تسلیاں دینے لگیں، لیکن میں ان کی باتوں کی گہرائی کو اب جان چکا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کی باتوں کو ہرگز بھی سنجیدگی سے نہیں لیا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے لیے اپنی پسند کی لڑکی ہی ڈھونڈوں گا۔ اور اگلے ہی اتوار اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی بیٹھک میں بیٹھے میں نے بڑے دکھی دل سے ان سے ذکر کیا، سلیم یار، ابھی تو میرے ماتھے پہ چھوٹا سا چاند نمودار ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا پورا سر چاند کی طرح بن جائے، میرے لیے کوئی چاند ستارہ ڈھونڈ دے یار۔ ارے ہاں یار، چاند ستارے سے یاد آیا، میں نے امی سے ذکر کیا تھا تیرے مسئلے کا، انہوں نے سمرہ کا نام لیا ہے۔ آخر یہ کون سی آسمانی مخلوق ہے؟ آسمانی نہیں، زمینی ہے۔ اب سلیم کو غصہ آنے لگا۔ میری خالہ کی بیٹی ہے؟ سگی خالہ کی؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ ہاں بالکل سگی، میرے نانا نے بس ایک ہی شادی کی تھی۔ میرے حیران ہونے پہ وہ چڑ رہا تھا۔ کیسی ہے؟ میں نے اور فاروق نے بیک وقت بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ نہ کوئی حور ہے نہ کوئی پھول ہے، بس عام سی لڑکی ہے، انسان کی بچی۔ جب اتنی اچھی ہے تو تم نے خود کیوں نہیں اس سے شادی کر لی؟ مجھے اپنے دوست کے خلوص پر شبہ ہونے لگا تھا۔ ضرور کر لیتا اگر مجھے اس کی بڑی بہن پسند نہ آ گئی ہوتی۔ بڑی بہن پسند؟ ہم دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ جو اتنا شریف زادہ بنا پھرتا ہے، دل ہی دل میں کسی کو پسند بھی کر چکا ہے۔ ہاں جی،
بڑی بہن نہ صرف پسند کر چکا ہوں بلکہ میری اس سے باقاعدہ طور پہ منگنی بھی ہونے والی ہے۔ بس یہ سننا تھا، میرا تو دل شاد ہو گیا۔ اچھا تو میرا کیا ہوگا؟ اور وہ سمرا، میرا مطلب میں سمجھ رہا ہوں تیرا۔ اپنی امی کو میرے گھر بھیج دینا، میری امی لے جائیں گی خالہ کے ہاں۔ اور خبردار، جو اپنی بہنوں کو بھنک بھی پڑنے دی تو نے، ان کے بغیر ہی میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ سب کی سب مل کر میری جان عذاب کر دیں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ سلیم نے مجھے تسلی دی اور پھر بڑبڑایا، دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تجھے ہر وقت اپنی بہنوں کی ناراضگی کا مسئلہ رہتا ہے۔ ابے تو جن مسائل کو کچھ نہیں سمجھ رہا نا، جنہیں تو سٹوپڈ قسم کے گھریلو معاملات کا نام دیتا ہے، میں ان سے کیسے جان چھڑاؤں؟ اب اتنے بھی اہم نہیں جتنے تم اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہو۔ سلیم بے نیازی سے بولا، اچھا یار، کوئی تصویر وغیرہ نہیں مل سکتی دیکھنے کے لیے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کس لیے تصویر؟ اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ جب کہہ دیا ہے لڑکی اچھی ہے تو پھر، اور ہاں ویسے اگر تمہیں اعتراض ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے ایک اور بھی رشتہ آیا ہوا ہے۔ پکا صحافی بن چکا تھا سلیم، مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے خوب گالیاں دیتا ہوا چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ اور اس کے بعد کی داستان مختصر سی ہے۔ میرے کہنے پہ امی ابو سلیم کی خالہ کے گھر گئے۔ سلیم کے بقول لڑکی بہت اچھی تھی، لہٰذا امی ابو کو پسند آ گئی اور وہ ہاں کر آئے۔ امی ابو کے دعوت دینے پہ لڑکی والے ہمارے گھر آئے، مجھ سے ملے اور ان کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ یہ کام فقط منگل اور جمعے کے درمیانی دنوں کا ہے۔ اتوار کو حسب معمول پانچوں کی میکے میں حاضری تھی۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، مگر امی ابو نے سب سنبھال لیا۔ میری بہنوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ چونکہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد بھی وہ ہیرے کی جگہ ایک کوئلہ ہی اس گھر کے لیے منتخب کر کے لائی تھیں، تو اب گھر کا فیصلہ گھر والوں نے خود ہی کر لیا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو جا کر لڑکی کو دیکھ سکتی ہیں، مل سکتی ہیں۔ حسب توقع پانچوں کے منہ بنے ہوئے تھے، مگر جب صبر نہیں ہوا تو میری سسرال پہنچ گئی۔ واپس آ کر لاؤنج میں بیٹھی اب تبصرے کر رہی تھی جنہیں میں دل پہ پتھر رکھے سن رہا تھا۔ کوئی خاص تو نہیں ہے، پتہ نہیں امی ابو کو کیا پسند آیا، بڑی آپا کا تبصرہ، اور کیا اس سے کہیں زیادہ اچھی لڑکیاں تو ہم نے چھوڑ دیں، ان میں سے ہی کوئی فائنل کر لیتے۔ ہائے سمینہ کتنی حسین تھی، اسے ہی کر لیتے، بڑی غلطی ہو گئی۔ مختلف آوازیں، مختلف تبصرے، مگر اس لڑکی کو آخر دکھایا کس نے؟ ان کے ذہنوں میں اٹھنے والا یہ اہم سوال تھا۔ ارے کس نے دکھانا ہے؟ اس کے دوست سلیم نے، اور کس نے؟ منجلی آپا کے پاس مکمل رپورٹ تھی۔ دوست نے؟ نہیں بھائی نہیں، مجھے تو لگتا ہے پسند کا معاملہ ہے، ورنہ یوں امی ابو ہم سے چوری چھپے جا کر بالا ہی بالا معاملات طے نہ کر دیتے۔ او میری بہنوں، اللہ کا نام لو۔ بالآخر میں چیخ اٹھا، جس لڑکی کو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، تم لوگ اس سے میری لو میرج کرا رہی ہو؟ ہاں ہاں یہی بات ہوگی، تبھی امی ابو کو جلدی سے بھیج دیا تم نے۔ ہمیں بھی بتا دیتے، ہم کون سا روڑے اٹکا رہے تھے تمہاری راہ میں؟ ہم اگر خوبصورت ڈھونڈ رہے تھے نا تو بھی تمہارے ہی لیے، ہم نے کون سا اپنے گھروں میں سجانی تھی؟ ہم سے کہہ کر تو دیکھتے اپنی پسند، بغیر کوئی اعتراض کیے جاتے وہاں۔ بھلا اپنے بھائی کے لیے ہم اتنا بھی نہ کر سکتے؟ ان کی سوچ کو بدلنا مجھے بالکل ناممکن لگا، چنانچہ سر پکڑے ان کے درمیان سے اٹھ گیا۔ سمرا کو میری پسند مانا یا ماں باپ کی؟ بالآخر میری بہنوں نے بھرپور طریقے سے میری شادی کی تیاری شروع کر دی، اور پھر وہ دن آ گیا کہ سمرا میری شریک حیات بنی، میرے گھر میں آ گئی۔ اس بظاہر عام نظر آنے والی لڑکی نے مجھے میرے خاص ہونے کا بہت شدت سے احساس دلایا۔ میں جو ذوفی شان کے تلخ الفاظ کی وجہ سے اپنی ذات پر اعتبار کھو بیٹھا تھا، سمرا نے میرے اس کھوئے ہوئے اعتبار کو نہ صرف بحال کیا بلکہ میری شخصیت کو چار چاند لگا دیے۔ پتہ نہیں جنت میں حور ملنے کی کتنی خوشی ہوگی، مجھے تو سمرا کی شراکت ملنے کی ہی اتنی خوشی تھی کہ میرے پور پور سے پھوٹتی تھی۔ اس کی ہمراہی کا احساس مجھے ہر لمحہ سرشار رکھتا۔ اب مجھے صبح کے وقت استری ہوئے کپڑے مل جاتے، گرما گرم ناشتہ میرا منتظر ہوتا۔ دفتر سے واپسی پر سمرا بنی سنوری مسکرا کر جب میرا استقبال کرتی تو یقین مانیے پورے دن کی تھکن، باس کی چک چک، سب کا اثر پل بھر میں زائل ہو جاتا۔ ایک مرد کے لیے شادی کیوں ضروری ہے، اور سمرا سے شادی کر کے میری زندگی کیسے سنور گئی، میرے گھر والے بھی دیکھ رہے تھے۔ اب اتوار کو میری بہنوں کو آ کر امی کے ہفتے بھر کے کام نہیں کرنے پڑتے تھے، بلکہ سمرا خود ہی بڑے طریقے سے سب کر لیتی۔
شادی کو کچھ وقت گزرا، وہ بھی اتوار ہی کا دن تھا۔ میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، سب بہنیں گھر پہ جمع تھی۔ سمرا نے ابھی سب کو چائے بنا کر دی تھی۔ اپنی بہنوں کے جملے میرے کانوں میں پڑے تو میں چونک کر غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ لو بھائی، ہم سے عقل مند تو سلیم رہا، کتنی گنوں والی لڑکی ڈھونڈ لی اس نے اس گھر کے لیے، اور دیکھو روز بروز کتنی خوبصورت لگنے لگی ہے۔ شاید فرقان بھیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ارے سمرا کو چھوڑو، میں تو فرقان بھائی کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں، کیسے کھلے کھلے رہتے ہیں ہر وقت، اور اب موڈ بھی کتنا اچھا رہنے لگا ہے۔ میں ان سب کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا دیا اور کام کرتی سمرا کو دیکھ کر دل ہی دل میں سلیم کا مشکور ہو گیا، جس نے ایک بہترین حکمت عملی استعمال کر کے جیسے کیسے بھی صحیح ایک بہترین لڑکی سمرا سے میری شادی کروا ہی دی تھی۔